بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اب ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو الافعال المعتلہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے ابھی، کہ ایسے افعال جس میں کیا ہے جو حروف علت جس میں آتے ہیں، تو اس سے جو الفعل المجہول یعنی دا پیسو وربس جو بنتا ہے، تو ہم نے بتایا کہ عربک میں جو ہے یہ بہت آسان ہے، ایکٹیو اور پیسو جو ہے وہ بہت آسانی سے بنتا ہے۔ انگلش کی طرح مطلب کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یہ، تو صرف کیا ہے جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ الافعال الصحیحہ میں کس طرح سے یعنی فعل معروف سے جو ہے فعل مجہول بنتا ہے، تو ہم جو ایکٹیو ورب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفعل المعروف۔ یہ المعروف، اور جو پیسو ورب ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفعل المجہول۔ تو جو نارمل ورب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو جس کو ایکٹیو ورب کہتے ہیں، یعنی الفعل المعروف۔ تو یہ کیا ہے؟ الفعل المعروف، وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ اب اس کو پیسو ہم کس طرح سے بناتے ہیں کہ پہلے کو جو ہے پہلے پر پیش دے دیتے ہیں اور دوسرے والے لفظ کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں۔ تو یہ وعدہ سے کیا ہو گیا؟ وعیدہ۔ جیسے الفعل صحیح میں بھی اسی طرح سے تھا، جیسے نصرہ اس نے مدد کیا، اور اس سے الفعل المجہول کیسے ہو جائے گا؟ نصیرہ۔ اور باقی سارے جیسے جو ٹیبل الفعل الماضی کا ہوتا ہے وہی ٹیبل کیا ہے؟ یہ وعیدہ کا بھی ایز اٹ از ٹیبل ہوگا سارا، جیسے وعیدہ، وعیدہ، وعیدو، اس طرح سے سارا ٹیبل جو ہے وہ کہیں پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، صرف فرق آئے گا یعنی اعراب کے لحاظ سے، زبر زیر پیش کے لحاظ سے۔ باقی جو ٹیبل کا فارمیٹ ایکٹیو ورب کا ہے وہی ٹیبل فارمیٹ کس کا ہے؟ پیسو ورب کا بھی سیم ہے بالکل۔ جیسے نصرہ سے آپ نصر تو نصرنا تک چلے آئے، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، تو سارے میں جو ورڈ اس میں بڑھتے ہیں وہ ورڈ اس میں بڑھتے ہیں۔ ڈفرینس صرف کیا ہے؟ زبر زیر پیش کے لحاظ سے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں بس وہی، اور کچھ نہیں۔ اسی طرح سے کیا ہے؟ یعیدو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس فارمیٹ میں جو وعدہ یعیدو کے پیٹرن پہ جو بھی فعل آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ واو جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے یو آدو، وقع یقعو، اس سے کیا ہو جائے گا؟ یو قعو۔ تو اس میں کیا ہے؟ واو ایڈ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وعدہ یعیدو کے پیٹرن پہ جو بھی آئے گا اس سے الفعل المضارع جو ہے یعیدو سے کیا آئے گا؟ پیسو ورب، ایکٹیو ورب یعیدو، اور اس سے پیسو ورب کیا آئے گا؟ یو ادو، وقع یقعو، یو قعو۔ اسی طرح سے وضع جو ابھی ہم نے پڑھا رکھنا، وضع یدعو، وضعن رکھنا، اس سے بھی کیا آئے گا؟ یودعو یعنی رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے یودعو۔ تو یہ پیٹرن جو اس سے جو المثال ہے جو وعدہ یعیدو ہے، اس سے کیا ہوگا؟
یہ یو آدو الفعل المضارع، یہ سارا یعنی جتنے بھی گویا کہ جو ہم نے اوپر جو ٹائپس پڑھی ہے کس کی، یہ المثال الفعل المثال جو ہم نے پڑھا، تو یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض الافعال الشہیرہ، تو یہ جو المثال ہے یعنی جس کا پہلا حرف علت ہوتا ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ آپ نے دیکھا سب کا ایز اٹ از آئے گا، چاہے وہ ایون کہ اس میں دیکھا کہ مضارع میں جو ہے اس میں باب فتح سے بھی آتا ہے، جیسے اکثر تو زیر کے ساتھ آتا ہے، جیسے وزن یزینو اسی پیٹرن پہ آتا ہے زیادہ تر جو ہے فعل، لیکن کچھ جو ہے یہ ودا یدعو اور وقع یقع، یہ لیکن اس میں بھی پیسو میں یہ بھی سیم آئے گا، جیسے یو دو جو ابھی میں نے بتایا یو قو، اور یہ بھی ودیا وقیا، یعنی اس پیش اور اس پہ زیر سیکنڈ والے پر، یعنی تو اس میں بس پیسو کے لیے پہلے پر پیش دے دے دوسرے پر زیر دے دے، اور اس میں واو ایڈ آن ہو جاتا ہے اور پہلے پر پیش آ جاتا ہے، جیسے یو قو، یہ یو قو۔ تو یہ پیٹرن بہت ضروری ہے کیا سمجھنا۔ تو یہ دیکھا کہ الفعل المثال میں ہم کیا کرتے ہیں، مضارع کا پیٹرن کیا، الفعل الماضی میں کیا ہے، پہلے پر پیش دوسرے پر زیر، اٹ مینس کہ یہ پیسو ورب ہے۔ اسی طرح سے مضارع میں پہلا پیش دوسرا واو، جیسے یوقع، جو بھی اس پیٹرن پہ ہو اٹ مینس کہ یہ پیسو ورب ہے۔ اور یہ ایکٹیو کیسے ہوگا، یہ واو کو ہٹا دے اور اس پہ مضارع میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پہ زبر آتا ہے، تو یہ ہو گیا یہ اس طرح سے یقع۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف یوسل، تو کہیں پہ پیسو بھی ہے تو اس کو ایکٹیو ہم کیسے لیں گے کہ ایک تو پہلا ورڈ فوراً کیا ہے زبر میں تبدیل ہوگا، اور دوسرا جو ہے یہ حرف علت ختم ہو جائے گا، یہ ہو گیا یسیلو۔ تو سارے پر سارا جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ آئے گا، وجد وجید وہ پایا گیا، وجید یہ ہو گیا، یجدو یہ ہو جائے گا یوجد وہ پایا جاتا ہے، ہی از فاؤنڈ، یوجد۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ پیٹرن کس کا ہے، پیسو ورب کا ہے، چاہے وہ الفعل الماضی میں یہ پیٹرن ہو، پہلا پیش دوسرے زیر کے ساتھ، یا فعل المضارع میں پہلے یا پر پیش پھر اس کے بعد جو ہے واو، یا اور پھر تیسرے پہ زبر۔ یہ پیٹرن کس کا ہے، الفعل المجہول کا، پیسو ورب کا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ سفر جو ہے وہ بہت آسان ہوگا۔ تو وہ سارے جتنے بھی افعال تھے ان سب سے کیا ہے، جو پیسو ورب آئے گا وہ اسی پیٹرن پہ آئے گا۔ تو پیٹرن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیٹرن پتہ ہے تو بس ہو گیا، اسی پہ سب کو ڈھال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ الفعل المثال سے جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے۔ اب ناقص میں دیکھتے ہیں، یہ دا یا دو، آپ کو پتہ ہے کہ جس کا لاسٹ والا حرف علت ہو وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الفعل الناقص۔ تو یہ دا یا دو کیا ہے، تو ایک علامت جو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بالکل کامن ہے وہ کیا ہے، پہلے لفظ کا ضمہ ہونا، پیش ہونا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا گویا کہ سمبل ہے پیسو ورب کا، الفعل المجہول کا، جو سب میں دیکھ رہے ہوں گے، ایون کہ الفعل الماضی میں بھی یہ ہے، الفعل المضارع میں بھی ہے،
تو یہ سب سے کہ پہلا ورڈ کیا ہوتا ہے اس کا پہلے پر پیش آتا ہے، یہ سب سے کامن فیکٹر ہے جو ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے۔ اب دعا یدعو یہ ہوتا ہے کیا؟ بلانا، پکارنا۔ دعا یدعو دعوتن، بلانا، پکارنا۔ اب اس سے دیکھا کہ کیا آیا؟ دعیہ، اس سے الفعل المجہول کیا آتا ہے؟ دعیہ۔ تو اس پیٹرن پہ جو بھی آئے گا سب میں کیا ہے؟ تیسرا ورڈ الف، یہ جو ہے یا جو ہے اس کا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے یدعو، یہ ہے یدعا۔ اب اس میں جتنے بھی آئیں گے، جیسے میں نے وعدہ یعیدو میں جا کر کے بتایا، پھر ادھر جانے میں وہ پتہ نہیں اس بہت وہ ہو جائے گا، یعنی یہ جیسا میں نے وعدہ یعیدو میں بتایا، اب سیم دعا یدعو میں جتنے بھی افعال لکھے گئے ہیں بعض الافعال الشہیرہ میں، ان سب سے الفعل الماضی میں جو پیسو ورب آئے گا، الفعل المجہول، وہ کیسے آئے گا؟ یعنی تیسرا ورڈ یا اس میں ہو جائے گا، جیسے دعا سے دعیہ۔ تو یہ سب کے ساتھ یہ ایسے ہی ہوگا۔ اسی طرح سے یدعو، اگرچہ اس میں واو ہے لیکن یہ الفعل المجہول میں کیا ہو جائے گا؟ یدعا۔ اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں اور ایسے بھی لکھتے ہیں الف پہ زبر کے ساتھ، تو یدعا دونوں لکھتے ہیں۔ تو یا آ جائے گی اس میں۔ تو یہ بس اس میں اس پیٹرن پہ جتنے بھی آتے ہیں سب میں کیا ہے؟ یہ تیسرا لفظ یا ہو جاتا ہے الفعل الناقص میں۔ السلام علیکم طالب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی جو ہم لوگ فعل الصحیح میں جو پڑھے تھے، ٹھیک ہے، جی تو اس کا ہم لوگ صرف ماضی کا وہ پڑھے تھے، پیسو مجہول، ٹھیک ہے۔ مضارع کا جو مجہول تھا وہ نہیں دیا ہوا تھا پہلے، جیسے 120 نمبر پیج نمبر میں دیکھیے گا۔ لیکن میں نے بتایا تھا، وہ تو اس میں نہیں ہے، لیکن جو ہے میں نے الگ سے اسی، اگر وہ لیکچر اگر سنیں گے تو اس میں میں نے بتایا ہے کہ الفعل الصحیح میں یہ جیسے ینصرو ہوتا ہے تو اس میں دو چینجز آتے ہیں، ایک تو اس پہ پیش آ جاتا ہے اور اس پہ زبر آ جاتا ہے، تیسرا ورڈ پہ زبر آ جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے ینصرو، یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے، یہ پیسو میں یہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے وہاں پہ لکھا تو اس میں نہیں ہے لیکن میں نے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو الفعل الصحیح سے جو الفعل المضارع ہے وہ کیا ہے؟ اس میں بھی پہلا جو ہے وہ پیش آ جائے گا اور تیسرا جو ہے وہ زبر آ جائے گا، سب میں ہوگا، چاہے وہ کسی بھی باب سے ہو۔ جیسے فتح یفتح سے بھی کیا آئے گا؟ یفتح، یہ آ جائے گا یفتح، یعنی وہ کھولا جاتا ہے۔ اس میں بھی کامن فیکٹر یہی ہے، پہلا پیش اور تیسرا زبر، یہ سارے اس میں۔ جیسے یضرب، وہ مارا جاتا ہے، ضرب یضرب اگرچہ کچھ، لیکن اس میں کیا ہو جائے گا؟ یضرب۔ یہ اس طرح سے آتا ہے، اس سے الفعل المجہول۔ کلیئر ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے، اس میں نہیں ہو سکتا، میں وہ کلاس مس کر دیا ہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جی 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 ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی تو بہرحال یہ عربک میں بہت آسان ہے، یہ کامن فیکٹر بس ذہن میں رکھیے کہ پہلا ورڈ دمہ، یہ پیش جو ہے یہ سب سے بڑا کامن فیکٹر ہے۔ اب ہر جگہ پہ، چاہے آگے بھی ہم جتنی ٹائپس پڑھیں گے سب میں یہ فیکٹر ہے کہ پہلا ورڈ کیا ہوگا؟ وہ دمہ۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا یدعو میں کیا آ جائے گا؟ یہ اس طرح سے آئے گا، تیسرا یا ہو جاتا ہے، اور دعیہ یدعا اس طرح سے، یدعا اسے پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ہی از کالڈ۔ اسی طرح سے قوا یقوی، یہ قوی یا یقوا، یہ آتا ہے قوی یا یقوا۔ تو اس سے کیا ہو گیا؟ قویہ، یہ الفعل الصحیح کی طرح جو ہے یہ نصیرہ قویہ۔ تو یہ اس پیٹرن پہ جو بھی آئے گا اس میں کیا ہے؟ تینوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، قویہ یقوا، اور اس سے ہو جاتا ہے یقوا۔ اس میں بس صرف
یہ یقوا وہ طاقت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، یہ یقوا اسے طاقت دی جاتی ہے، پیسو میں یقوا تو صرف پیش کا فرق ہے، اس میں زبر جو ایز اٹ از رہتا ہے تیسرا۔ اسی طرح سے وفا، تو اس میں بھی یا پیسو میں ایکٹیو ہو جاتی ہے، چونکہ اس پہ زیر آ گیا تو وفیہ، جیسے یہ قویہ میں ہم نے دیکھا، تو یہ وفیہ ہو گیا، وفا یعنی نبھایا گیا، پورا کیا گیا، وفا کیا گیا۔ اور یفی سے کیا ہو جاتا ہے؟ یوفا، چونکہ اس میں دوسرا ورڈ ہی اس پہ زبر زیر ہے، تو اس جنرلی کیا ہوتا ہے کہ تیسرا ورڈ مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے، جو آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ پہلا پیش اور تیسرا زبر، یعنی الفعل المضارع میں، لیکن اس میں چونکہ تیسرا انیکٹیو ہے تو یہ دوسرا ہی کو جو ہے، یعنی یفی اور یوفا یہ ہو گیا۔ تو یفی وہ پورا کرتا ہے، یوفا وفا یفی یعنی یہ ہے اللفیف المفروض۔ تو جو بھی افعال اس پیٹرن پہ جن کا پہلا حرف علت ہو اور تیسرا حرف علت ہو، اس سے کیا ہو جائے گا؟ وفیہ، یعنی لاسٹ والا بھی ماضی میں ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن مضارع میں لاسٹ والا ایکٹیو نہیں ہوتا ہے۔ یہ یفی اور یہ یوفا یہ اسی طرح آتا ہے۔ تو یہ ہو گیا یفی وہ پورا کرتا ہے، عہد نبھاتا ہے، اور یوفا عہد نبھایا جاتا ہے۔ اور یہ چونکہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو میں نے بتایا کہ باقی سارا کیا ہے، جو ٹیبل ہے وہ ایز اٹ از مضارع کا بھی اور الفعل الماضی کا بھی وہ ایز اٹ از کیا ہے، کام کرتا ہے۔ جیسے جو ابھی اس مثال میں دیکھتے ہیں، یعیدو سے ہم نے پڑھا یوعدو یعنی وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ پورا ہو جائے گا، جیسے یعیدانی تو ہو جائے گا یوعدانی، یعیدون یوعدون۔ اس کے بعد اس میں چلتے تعیدون، ہو جائے گا توعدون، یعنی تم لوگ وعدہ کرتے ہو، تعیدون توعدون تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہی ہے، ھذا دس از، ھذا ما یعنی یہ دس از واٹ، یہ وہی ہے کیا، ھذا ما یعنی ما کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ جو، یعنی واٹ، یعنی واٹ کیا ہے؟ جو، دس از واٹ یہ وہی ہے جو یو آر پرومسڈ، توعدون یو آر پرومسڈ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، واٹ یو آر پرومسڈ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ھذا ما توعدون، ھذا یہ وہی ہے، ما توعدون جس کا وعدہ کیا جاتا تھا تم لوگوں سے، کیا؟ لیوم الحساب، لام کا مطلب کیا؟ کے لیے، لیوم الحساب حساب کے دن کے لیے، اکاؤنٹ کے دن کے لیے۔ تو یہ جو ڈے آف اکاؤنٹ ہے، یعنی حساب کا دن جو ہر انسان کو ڈے آف اکاؤنٹ کا سامنا کرنا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جنہیں کیا ہے؟ حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ حساب کے دن یہ ہوگا اور حساب کے دن ایسا ہوگا، اور حساب کے دن جو ہے وہ گویا کہ حساب پیش کیا جائے گا، اور کامیابی اور ناکامی کا جو ہے وہ پرسنٹیج نکالا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو یہ توعدون، یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے یہ پیسو یوز ہوتا ہے ایز اٹ از، چونکہ اصل کیا ہے، یہ جو بعد میں بڑھتا ہے ڈوئل کے لیے، پلورل کے لیے، میں بار بار پیچھے بھی بتا چکا ہوں، تو یہ ہے ہر چیز میں ایز اٹ از بڑھے گا، تو پیسو میں بھی یہ کیا ہے، وہ ایز اٹ از بڑھے گا، وہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے کیا ہوں، یعنی پلورل ہوں یا ڈوئل ہوں۔ تو ھذا ما توعدون یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا وعدہ کیا گیا ہے۔
اب ابھی ہم نے پڑھا دا یدو، تو دا سے کیا آئے گا؟ دوئیہ. تو دا کے پیٹرن پر جو بھی آئے گا وہ کیا ہے؟ دوئیہ. تو دا سے جو یعنی اس نے بلایا، اس نے پکارا، دوئیہ اسے بلایا گیا، اسے پکارا گیا. تو اذا دعی اللہ وحدہ، یعنی جب اللہ کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، کیسے؟ اکیلے. وحدہ اس کے وحد کی پوزیشن میں، یعنی اس کی وحدانیت کے ساتھ اکیلے. تو کیا کفرتم، تم لوگ کفر کرتے ہو یا تم لوگوں نے کفر کیا؟ جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا گیا تم نے کیا کیا؟ کفر کیا. یہ بھی ماضی کا ہے اور یہ بھی ماضی کا ہے. کفرتم، تم لوگوں نے کفر کیا. اس کا کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپانا. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ پہ کسان کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اعجب الکفار نباتہ، یعنی کفار کیا؟ یعنی کسان، یعنی جو وہ بیج کو چھپا دیتا ہے، جو اس میں ہے اعجب الکفار نباتہ. یہ الکفار کس کو؟ کسان کو بھی کہا جاتا ہے. وہ چونکہ دانہ، وہ بیج کو نیچے چھپاتا ہے، اسی لیے. تو کفرتم، بہرحال تم لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، چھپایا. تو جب تمہیں، تو یہ دوئیہ، یہ آپ نے دیکھا کہ دا سے کیا ہوا، اور یہ چونکہ اللہ یہاں پہ سبجیکٹ ہو رہا ہے، تو کس کو بلایا گیا، پکارا جاتا ہے؟ اکیلے اللہ کو جب پکارا گیا تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. اور بیک گراؤنڈ میں جو ٹرانسلیشن کیا گیا کیا ہے؟ یعنی جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے. اسی طرح سے یدعا ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ دا یدو سے کیا ہے؟ یدعا. اس میں میں نے بتایا کہ لاسٹ والا یا آتا ہے، اس میں جو بھی آئے گا تو یدعا. اب اس سے ہو جائے گا پورا کیا؟ تدعا مؤنث کا. اس سے ہم جو پورا ٹیبل جو ہے یدو کا، جیسے اب یدعا، اسی طرح سے اس میں الف نون واو نون وہ سب پڑھتا جائے گا. اور پہلے جو تا، الف اور نون کا اضافہ ہوتا ہے وہ بھی ادعا ندعا، یعنی مجھے بلایا جاتا ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے. تو کل امتن کیا؟ ایوری نیشن، یعنی ہر امت. تدعا بلائی جاتی ہے، مطلب بیک گراؤنڈ میں بلائی جائے گی. کل امتن مضاف مضاف الیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک امت، فی الحال ہم جو ہے لفظی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. کل امتن تدعا، ہر امت، ہر ایک امت کیا ہے؟ تدعا بلائی جاتی ہے، پکاری جاتی ہے. کدھر؟ الی کتابیہ، اپنی کتاب کی طرف. یعنی جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کی طرف. یہ بہت، چونکہ ہر قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اپنے بلاغت کے نقطۂ عروج پر ہے، یعنی اپنی کتاب کی طرف. یعنی ہر آدمی اپنی کتاب لکھے ہوئے ہے، چاہے وہ کلچر کے نام پر ہو، تہذیب کے نام پر ہو، فلاں کے نام پر ہو، ٹریڈیشن کے نام پر ہو یا اس کے نام پر ہو. وہ کہیں نہ کہیں ایک لائی کے کتاب جو ہے، یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ کام کرتا ہے. اسی لیے اپنے پورے معنی میں جو ہے تو ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی. تو جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو، یعنی اس کی زندگی جو ہے اللہ کی کتاب، یا اس امت کی زندگی اللہ کی کتاب کے ارد گرد اگر گھومتی ہوگی تو پھر اس کا کیا کہنا ہوا. تو یعنی ہر آدمی جو کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ، یعنی نامہ اعمال. تو ہر امت بلائی جائے گی، پکاری جائے گی. کدھر؟ اپنی کتاب کی طرف. یعنی جو کچھ حرکتیں کی ہوں گی ان کی طرف ان کو بلایا جائے گا، اور اسی حساب سے ان کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو یہ تو ہم نے دیکھا جو الافعال المعتلہ تھے اس سے الفعل المجہول. اور ایک جو ابھی ہم نے پڑھا الفعل المضاف، یعنی الفعل المضاف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو لفظ کو ملا کر کے تشدید کے ذریعے کیا ہے؟
دو لفظ کو ملا دیا گیا. علی بھائی پچھلے اگزامپل میں کتابیہا کیوں یوز کیا گیا ہے؟ مطلب مؤنث کتابیہو امت، کیوں یوز کیا؟ بالکل بالکل اچھا امت کے وجہ سے وہ کتابیہ، بالکل. ورنہ ہاں کس کو بلایا جائے گا؟ کتابیہو. اچھا ہاں امت جو ہے یہ کل امت، یہ دیکھنا ہے کہ پیش ہے اس پہ، تو یہ سبجیکٹ یہی ہو رہا ہے اس پورے اس میں. تو کل امت تدا، اسی سے ریلیٹڈ یہ فعل بھی ہے کہ ہر امت پکاری جائے گی، بلائی جائے گی. ہاں یعنی الامہ، یہ امہ جو ہے کل امہ، یہ امہ. اچھا اسی لیے کتابی، ورنہ کتابیہو ہوتا اگر ایسا کچھ نہ مؤنث رہتا، کتاب مذکر ہی. رہتا. ہاں کہ اگر کچھ ویسا مذکر ہوتا تو ہوتا کتاب ہی. اچھا جیسے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک. اگر کل رجل یدعا الی کتابہ، اگر وہ ہو تو اس پیٹرن پہ ہوتا کتابہ. جی ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو الفعل المجہول ہے، یہ الفعل المضاف سے یہ آسان ہے. وہ تو تھوڑا سا اس میں واو اور یا کا بھی معاملہ ہے، تو وہ ذہن میں تھوڑا سا رکھنا ہوتا ہے. اور یہ اس کو بار بار آپ لوگ دیکھتے رہیں جو اوپر لکھا گیا الافعال المعتلہ سے جو مجہول آتے ہیں الفعل المجہول. لیکن یہ جو یعنی الفعل المضاف سے جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں بس زبر اور پیش کا معاملہ ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ پہلا لفظ زبر ہوتا ہے الفعل المعروف میں، لیکن الفعل المجہول میں اس کو کیا ہے بس پیش کر دیا جاتا ہے. باقی کوئی چینج نہیں ہے. باقی جیسے اس کا ٹیبل ہے وہ ایز اٹ از اس کا ٹیبل ہوگا. بس ہو گیا مدہ سے مدہ، شدہ شدہ، ردہ ردہ. تو ہی ریٹرنڈ اور ہی واز ریٹرنڈ، بس یہ ایکٹیو سے یہ پیسیو ہو گیا. ردت ردت ردت، ردہ ردہ ردو، ردہ ردہ ردو، ایسے بس سارا ایز اٹ از ہوگا. کوئی فرق نہیں ہے. باقی میں صرف زبر اور پیش کا فرق ہوگا. اسی طرح سے مضارع میں کیا ہے، یہ بھی بس پیش کا فرق ہے، اور اس میں دوسرا ورڈ کیا ہے وہ زبر ہی رہے گا. تو یمدو یمدو، یشد یشد، یرد یرد. ریورٹ کرنا، جیسے آج کل کہتے ہیں وہ جو ریپلائی کو کیا بولتے ہیں، اور رد ماکو رد، یعنی کوئی ریپلائی نہیں آیا. تو یرد ہی ریٹرنز، یرد ہی از ریٹرنڈ. تو یہ بس پہلا پیش، اس پہ مضارع پہ پہلا آپ کو پتہ ہے زبر ہوتا ہے الفعل المعروف میں. تو یہ بس ایک مائنر سا ہے کہ اس میں بھی کیا ہے پیش چلا، پہلا ورڈ پیش ہو جائے گا. اور کامن فیکٹر الفعل المضارع کا ہر جگہ کیا ہے وہ ضمہ ہے، پیش ہے پہلا. جیسے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدہ یمد مطلب پھیلانا، جو ابھی ہم نے اوپر پورا دیکھا مدہ اس نے پھیلایا. مدت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین دراز کر دی گئی، جب زمین پھیلا دی گئی. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ دیکھا ردو، وہ لوگ رد کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوا، اور انہیں واپس کیا جاتا ہے. وَلَوْ رُدُّوا، اور انہیں اگر واپس کر دیا جائے یعنی واپس بھیج دیا جائے تو کیا کریں گے، عاد یعود، لوٹنا، لعاد. اور یہ لام کا مطلب ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، انڈیڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے یہ. تو وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں رد کر دیا جائے یعنی واپس بھیج دیا جائے، تو یہ ردو یہ ہوتا ردو، یہ کیا ہو گیا جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور اسی کو کر دیں گے ردہ. تو ردہ ردہ ردو، یہ ہو گیا ردو.
जमा मुदक्कर गायब का सेगा वलऊ, और अगर, लव का मतलब होता है अगर, अभी हम लव वगैरह के बारे में आगे आएंगे, लेकिन लव का मतलब क्या होता है, अगर, इफ। तो यह है वलऊ, वलऊ रुद्दू, और अगर उन लोगों को रद्द कर दिया जाए, उन लोगों को क्या है, भेज दिया जाए, वापस कर दिया जाए, लादू, तो लोग वापस हो जाएंगे, आदा यऊदू, वापस लौटना, पलटना, तो वापस आ जाएंगे क्या, लेमा नोहू, अब है ये नहा यनहा, नहयन, रोकना, नहा यनहा, नहयन, तो ये क्या हो जाएगा, नोहिया, और उसकी जमा क्या आ जाएगी, नोहू, नोहिया, नोहिया, नोहू, तो ये इसका जो जमा का सेगा आएगा वो क्या आएगा, नोहू, नोहिया, नोहिया, नोहू, तो नोहू उन लोगों को मना किया गया, तो लिमा, लाम का मतलब के लिए, लिमा के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस चीज़ के लिए, तो लिमा जिसके लिए, यानी माँ का मतलब जो, और लाम के लिए, लाम का मतलब के लिए, तो लिमा जिस चीज़ के लिए, तो लिमा नोहू अनहू, अनहू उसके बारे में, यानी जिस चीज़ के बारे में उनको मना किया गया, रोका गया, उधर ही क्या है, वो पलट गए, अगर उन्हें वापस कर दिया गया तो वो क्या हुए, वापस पलट गए किधर, लिमा नोहू, जिस चीज़ से उनको मना किया गया, व इन्नहुम, और बेशक, इन्ना का मतलब बेशक, हुम वो लोग, व इन्नहुम, और बेशक वो लोग, ला का मतलब ये मैंने बताया कि ये यकीनन के माने में आता है, इसमें ताकीद पैदा करने के लिए कि बिल्कुल ऐसा ही है, व इन्नहुम, और बेशक ये लोग, बिल्कुल के बिल्कुल, यकीनन क्या है, काज़िबून, झूठे हैं, तो ये भी ताकीद के लिए और ये भी ताकीद के लिए, यानी जुमले में सख्ती पैदा करने के लिए यूज होता है कि ये बिल्कुल झूठे ही हैं सिरे से। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखा कि रुद्दू और नोहू, तो ये नहा यनहा, नहयन का मतलब क्या होता है, मना करना, रोकना, तो नोहिया, और इससे जो इसका जमा आएगा माजी में मुज़क्कर के लिए, थर्ड पर्सन में, गायब में, वो क्या है, नोहू, तो वलौ रुद्दू लादू, और अगर उन लोगों को वापस भेज दिया जाए तो वो क्या करेंगे, लादू, तो वो पलट जाएंगे किधर, लिमा नोहू अनहु, उसी चीज़ की तरफ जिससे उनको रोका गया, मना किया गया, उसी चीज़ की तरफ वो फिर वापस पलट जाएंगे। और ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, यानी क़यामत की एक सीन बयान की गई है कि वो कहेंगे कि भाई हमें दुनिया में वापस भेज दीजिए, तो हम जो है वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे, या ये नहीं करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग क्या है, अगर इन्हें वापस भेज दिया जाए तो वो पलट जाएंगे उस चीज़ की तरफ जिस चीज़ से उन्हें रोका गया, और ये लोग क्या है, ये पूरे के पूरे झूठे हैं। हाज़िही बिदाअत, हाज़िही बिदाअतुना, बिदाअ किसको बोलते हैं, सामान को, तो हाज़िही बिदा, ये सामान, हाज़िही बिदाअतुना, ये हमारा सामान है, हाज़िही बिदाअतुना, ना मतलब नी मुझे और ना हमारे लिए, जो प्लूरल के लिए, तो हाज़िही ये मुअन्नस के लिए, बिदाअतुना हमारा सामान, रुद्दत वापस कर दिया गया, इलैना हमारी तरफ, इलैया मेरी तरफ, या के साथ इलैना हमारी तरफ, यह हमारा सामान हमें लौटा दिया गया है। तो ये रुद्दत यानी रुद्दा, रुद्दा, रुद्दू, रुद्दत,
اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ غالب بھائی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاسٹ ٹینس میں کوئی سا بھی ورب چاہے فعل صحیح ہو یا فعل مطلع ہو، دونوں کا جو پیسو ہوتا ہے وہ بالکل سیم رہے گا، پیش، زیر اور اس کے ساتھ، ہے نا، اس کے فارم میں کوئی وہ نہیں ہے چینجز۔ سوال ریپیٹ کیجئے۔ اگر فعل چاہے صحیح ہو یا معطل ہو، کوئی بھی فعل ہو، ٹھیک ہے، اس کا اگر پاسٹ ٹینس ہے تو پاسٹ ٹینس کا جو والا جو ورب ہے اس کو جب ہم پیسو بنائیں گے تو اس میں وہی پیش اور زیر جیسے ودیا اور اسی پیٹرن پہ رہے گا۔ ہاں اور لیکن پریزنٹ ٹینس میں تھوڑا بہت چینج ہے فعل صحیح میں اور اس میں۔ نہیں، اس کو چینج نہیں بولیں گے۔ چینج کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وہی وہ حرف علت کی وجہ سے کیا ہے کہ کبھی واو اور یا کا معاملہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، جیسے کہ واو یا ہے، اب جیسے اسی میں دیکھا تو کبھی جمع میں جنرلی کیا ہے وہ یا جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے، کبھی یا ختم ہو کے واو آ جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا بس ہوتا ہے۔ اور باقی جو ہے تو اگر یہ الافعال المعطلہ میں سے ہے تو وہ تھوڑا سا جیسے آپ نے دیکھا کہ یدو میں دا یدو میں کہ اس میں الف ہے، مضارع میں واو ہے، بٹ اس میں کیا ہے الفعل المجہول میں یا جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں، دویا یدا، اس طرح سے۔ باقی میں اسی طرح سے یعیدوں میں جو ہے وہ واو واپس آ جاتا ہے، واو ایڈ ہو جاتا ہے اس میں جو ہے، یہ بہت یوز ہوتا ہے الفعل المثال میں۔ تو یہ ایک ایک مثال بھی یاد رہے گی نا تو وہ سفیشینٹ ہے، یعنی یہ ایک مثال یاد رہے کہ اچھا اس سے ایکٹیو ورب یہ ہے اور پیسو ورب یہ ہے، تو باقی سارا وہ ڈھال سکتے ہیں اور اس میں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ لیکن الفعل الصحیح میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ اس میں بس پیش کا فرق ہوتا ہے زبر کا، اور تیسرے لفظ پہ جنرلی کیا ہے مضارع میں زبر آتا ہے اس میں الفعل المجہول میں، اور اس میں بھی الافعال المعطلہ میں بھی جو ہے کوئی بہت وہ نہیں ہے، جو تھوڑا سا ہے وہ بھی، بٹ پہلے پر پیش ہو تو جو ہے وہ یہ۔ اور اس بیک گراؤنڈ میں جتنے بھی ابھی ٹائپس آپ نے فعل کے پڑھے ہیں اس میں اگر کہیں پر بھی پیش آ جائے پہلے پر تو وہ فوراً آپ یہ جان جائیں گے کہ بھائی یہ پیسو ورب ہے، بہرحال ایکٹیو نہیں ہے، تو اس سے ٹرانسلیشن جو ہے وہ فوراً ہو جائے گا۔ اگر ورڈ کا میننگ نہیں معلوم ہے تو وہ میننگ پتہ دیکھ سکتے ہیں یا پتہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی کوشچن؟ علی بھائی اگر پرسنٹیج میں بات کریں تو کتنے پرسنٹ ہم لوگ کمپلیٹ کر لیے اب تک؟
اگر پرسنٹیج میں بات کریں تو مجھے لگ رہا ہے اراؤنڈ 50% جو ہے کور کر چکے ہیں آپ لوگ. اچھا جی جی. نہیں فیل آ رہا ہوگا جیسے چیزیں سب مثالوں کے ذریعے بھی چیزیں سمجھ میں اگر آ رہی ہیں تو ہو گیا. ظاہر ہے کہ ایک ایک اینٹ سے جو ہے وہ پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے. نہیں یہ تو آخری ہی ہے بس انشاءاللہ. اب ایک بار اس کو میں ریویژن کراؤں گا یہ ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس کا دوسرا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس سے پہلے جو ہے دوسرا ٹیسٹ لینے سے پہلے ریزلٹ آؤٹ کیا جائے گا پچھلے ٹیسٹ کا. آئی تھنک یہ والا پورشن کل ختم ہو جائے گا نا. یہ ہاں ہاں بالکل انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گا. یہ والا پورشن کل ختم ہو جائے گا. تو ایک بار یہ جو ورب کا سسٹم ہے اس کو ایک بار تھوڑا سا ایک ریویژن جو ہے وہ میں کرا دوں گا انشاءاللہ. تو اس سے جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہوگی. چلو اور کوئی کوشچن؟ چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم.